غزہ میں انسانیت سوز مظالم کے بعد جنگ بندی، مصر میں غزہ امن معاہدے کے دستخط کی تقریب، امریکن صدر مصر کے شہر شرم الشیخ پہنچ گئے۔ ٹرمپ اور مصر کے رہنما عبد الفتاح السیسی غزہ امن کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور ٹرمپ کی ملاقات، امریکی صدر نے کہا کہ تاریخی لمحہ ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، بہت سے ملکوں کے رہنما موجود ہیں، سب قابل قدر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی اجلاس میں شرکت کے لیے موجود۔ مصری صدر نے شہباز شریف کا استقبال کیا، دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دستخط کی تقریب میں امریکہ، فلسطین، مصر، ترکیہ کے صدور، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور دیگر عالمی رہنما بھی خصوصی شرکت کریں گے۔ غزہ معاہدہ، حماس نے تمام 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے۔ پہلے مرحلے میں 7 اور دوسرے مرحلے میں 13 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ اسرائیل نے 1700 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے بسوں میں سوار ہو کر غزہ اور فلسطین کے مغربی کنارے پہنچے۔ حماس آج 28 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے سپرد کرے گی۔ فلسطینیوں کا رام اللہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ آج صرف جنگ کا نہیں، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا بھی خاتمہ ہوا۔ جنگ کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی امید کا آغاز ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب، کہا کہ 4 قوموں نے ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کر لیا۔ غزہ امن معاہدے کو خطے کے تمام ملکوں نے قبول کیا۔ غزہ سے ایران تک تلخ نفرتوں نے مصیبت، دکھ اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ایران کے لیے دوستی اور تعاون کے دروازے کھلے ہیں۔ جانتا ہوں وہ بھی ڈیل چاہتا ہے۔ ایران 2 ماہ میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے والا تھا۔ امریکہ نے وہ بم گرا کر ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔ ہلیری نے کہا تھا کہ میں جنگیں کروانے والا شخص ہوں، میری شخصیت ایسی ہے کہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں۔ ٹرمپ کی تقریر کے دوران لیفٹ ونگ کے ارکان پارلیمان کا فلسطین کے حق میں احتجاج، ایوان میں شور شرابہ، سیکیورٹی اہلکار نے احتجاج کرنے والے رکن کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ احتجاجی رکن کو فوری طور پر باہر نکالنے پر ٹرمپ کی سیکیورٹی عملے کی تعریف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ ٹرمپ اپنے داماد اور بیٹی کے ہمراہ اسرائیل پہنچے۔ خصوصی ایلچی اسٹیو پٹکوف بھی ہمراہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مصر کے شہر شرم الشیخ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، وزیراعظم کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا غزہ جنگ بندی پر اظہار اطمینان۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ بھی شریک تھے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات ہوئی۔ انڈونیشیا کے صدر اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے بھی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور ارمینیا کے وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ملاقات میں خطے میں امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے پر قائم رہنے کے عزم کا اعادہ، بیان میں حماس کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک اسرائیل اپنے معاہدے پر قائم رہے گا، حماس بھی اس معاہدے کی پابندی کرے گی۔ یہ معاہدہ ہماری قوم کی ثابت قدمی اور اس کے مزاحمتی مجاہدین کی بہادری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نسل کشی کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن دشمن نے تمام کوششوں کو ناکام بنایا۔ غزہ میں اسرائیل نواز جرائم پیشہ گینگ نے معروف صحافی صالح الجعفراوی کو شہید کر دیا۔ صالح الجعفراوی کو رپورٹنگ کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق گزشتہ 2 سال کے دوران اسرائیلی فوج کے ترجمان اور اسرائیل سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جانب سے بارہا صحافی صالح الجعفراوی کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا، اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ دیر البلح میں 12 سالہ بچی شدید غذائی قلت کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ ہدا ناصر اسپتال میں زیر علاج تھی، اس کا وزن خطرناک حد تک گر گیا تھا۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق صرف جولائی میں 13,000 سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا۔ اب تک اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے 460 اموات ہو چکی ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر جھڑپوں میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ ادا، چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت، وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، سول اور فوجی حکام بھی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ شہداء نے افغان طالبان کی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف لڑتے ہوئے جانیں دیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ عسکری اور سول قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے۔ اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔
PTI के सोहेल आफरीदी KP के नए वज़ीर आला मुंतखब 90 वोट हासिल किए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। अपने पहले खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला ने अवाम को रियासत करार दिया। कहा, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, कबायली होने पर फ़ख्र है। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार इसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। चाहते हैं कि मुल्क में कानून की पासदारी हो। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इज़हार ख्याल। सोहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। बोले, सोहेल आफरीदी को हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। बतौर वज़ीर आला जो कुछ किया रिकॉर्ड पर है। जिस दिन बानी PTI ने हुक्म दिया, इस्तीफ़ा दे दिया था। अमन और इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला का आज होने वाला इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। कहा, जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान का सोहेल आफरीदी के इंतखाब को कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हो गया, इसलिए उम्मीदवार लाए। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का मामला लटक गया। पेशावर हाई कोर्ट में नौ मुंतखब वज़ीर आला की फौरी हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त। अदालत ने कल तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की राय मांग ली। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त पर दलाइल दिए और अदालत को बताया कि सोहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। इसके बाद उनकी हलफ बर्दारी में 1 मिनट की ताख़ीर भी नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि आइन वाज़ेह है, आर्टिकल 130 के मुताबिक वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा देना हो तो वो तहरीरी तौर पर इस्तीफ़ा जमा करवाते हैं। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। एक वजीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। नौ मुंतखब साहिब कह रहे हैं कि पर्ची से नहीं आया। मैं बताऊं कि आप फर्शी सलाम से आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सोहेल आफरीदी के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, सोहेल आफरीदी को 2 खवातीन की लड़ाई का फ़ायदा मिला। एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया गया, दूसरा बहन के कहने पर हटाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मुकाम आज़म नज़ीर तारड़ शरीक थे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी अमल है जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना तौहीन मजहब है। गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई। जब वहाँ जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नफरत और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत सवारी। जुड़वा शहरों में एहतजाज के बाइस अहम सड़कें बंद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। कराची में एहतजाज की कॉल पर पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। शहर में इस वक्त किसी भी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब का रायबंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रायबंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ से मरकज़ तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 नवंबर से इज्तिमा के ख़त्म होने तक ख़ुसूसी सफाई मुहिम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने मरकज़ रायबंड की दीनी खदमात को खराज तहसीन पेश किया।
پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی سے سندھ میں کسی نے شرارت کی تو اسے جواب دیں گے، تھریٹس کا مقابلہ کریں گے، لیکن پولیو مہم کے آگے پیچھے نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ وار مہم سوراب گوٹھ میں بھرپور جاری رہے گی۔ افغانی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے اور پھر انہیں ملک بدر کر دیں گے۔ سنا ہے اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے، مجھے اسے واپس جا کر دیکھنا ہوگا۔ امریکی صدر کی اسرائیل جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں پھر ایک اور کوشش کروں گا، میں جنگ کے حل کرنے میں ماہر ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، جلد بورڈ آف پیس قائم کیا جائے گا، یرغمالیوں کی رہائی مقررہ وقت سے کچھ پہلے ممکن ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف قوم کا افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ خیبر میں افواج پاکستان کے حق میں ریلی، افغان طالبان فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی۔ شہریوں نے کہا یہ بے ایمان لوگ ہیں، ہم نے انہیں بچوں اور بہن بھائیوں کی طرح پالا، ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ NFC میں سیلز ٹیکس کے علاوہ بھی ٹیکسز لگ سکتے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آخری تاریخ کے بعد ٹیکس نہیں لگ سکتا، آج تک یہ معاملہ واضح کیوں نہ ہو سکا، ہر بار یہ مسئلہ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ وکیل فاروق نسیم نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک کیس میں 1 جولائی 2023 کے ٹیکس کو کالعدم قرار دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے فاروق نسیم سے کہا کہ آپ کو مکھن لگا دیتا ہوں کہ آپ اچھے دلائل دے رہے ہیں، جس پر فاروق نسیم بولے کہ میں بھی مکھن لگا دیتا ہوں، اس طرح کی عمدہ سماعت آج تک نہیں دیکھی۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام مندی پر ہوا، انڈیکس 5 کی نفسیاتی حدیں برقرار نہ رکھ سکا، مجموعی طور پر 4654 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی۔ 100 انڈیکس 1,58,443 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر 5,500 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا 4,28,200 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,715 روپے اضافے سے 3,67,000 روپے تک جا پہنچی۔ امریکہ سے ٹیرف کے معاملے پر ہم تصادم نہیں چاہتے پر خوفزدہ بھی نہیں ہیں۔ چین کی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے لگنے والے اضافی محصولات پر مزاحمت کریں گے۔ اگر امریکہ منفی سمت میں جائے گا تو چین جوابی اقدامات کے طور پر اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضرور قدم اٹھائے گا۔ وطن عزیز کو پولیو فری بنانے کا مشن، ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 159 اضلاع میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ طبی ماہرین کی والدین سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلانے کی ہدایت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پولیو کے خلاف جنگ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے، آئیں سب ساتھ کھڑے ہوں اور پاکستان کو پولیو سے بچائیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر وزیر محمد 95 سال کی عمر میں انگلینڈ میں انتقال کر گئے۔ وزیر محمد نے 20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ PCB کا وزیر محمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر محمد نے 20 ٹیسٹ میچز میں 801 رنز اور 2 سینچریاں اسکور کی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا دوسرا روز، پاکستان نے پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ جنوبی افریقہ نے دوسرے دن کے اختتام پر 216 رنز بنائے۔ ٹونی ڈی زوزی ڈی 88 اور سینورن 6 رن بنا کر کریز پر موجود۔ ریان ریکلٹن 71، ایڈم مارکرم 20، ویان مولڈر 17 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے نعمان علی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاک فوج کا ایک اور بین الاقوامی احساس، برطانیہ میں کیمبرن پیٹرول مشقوں میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ مشقیں 3 سے 13 اکتوبر تک منعقد کی گئیں۔ پاک فوج نے ایکسپریس کیمبرن پیٹرول مشق 2025 میں حصہ لیا۔ اور موسیقی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کے مداح آج ان کا 77واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ فن قوالی کو نئی جہت دینے والے استاد نصرت فتح علی خان کا نام 125 البم کی ریکارڈنگز پر گنیز بکس میں شامل پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔